أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بقدر طاقت اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ اس کی تفسیر وہ آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو۔ نیز آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو تاکہ جب تمہیں موت آئے تو حالت اسلام پر ہی آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں میلاب پیدا کر دیا، بس اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس آیت میں ان افعال اور حرکات کی ممانعت کی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان تفریق کا سبب ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ جیسے یہود اور نصارہ نے فرقے بنا لیے۔ یاد رہے کہ اصل راستہ اور طریقہ مذہب اہل سنت ہے، جس کے سوا کوئی راہ اختیار کرنا دین میں تفریق کرنا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ بعض لوگ یہ آیت لے کر اہل سنت سمیت سب کو غلط قرار دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ جس طریقے پر مسلمان چلتے آ رہے ہیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے جاری ہے اور سنت سے ثابت ہے، اس سے نہ ہٹو۔ اہل سنت و جماعت تو سنت رسول اور جماعت صحابہ کے طریقے پر چلتے آ رہے ہیں، تو سمجھایا تو ان لوگوں کو جائے گا جو اس سے ہٹے، نہ کہ اصل طریقے پر چلنے والوں کو کہا جائے کہ تم اپنا طریقہ چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک خاندان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ صحیح اصولوں پر زندگی گزار رہا ہو، ان میں سے ایک فرد غلط راہ اختیار کر کے انتشار پیدا کرے تو اسے جدا ہونے والے کو سمجھایا جائے گا، نہ کہ خاندان والوں کو بھی اتحاد ختم کر کے غلط راہ چلنے کا کہنا شروع کر دیا جائے۔ بے آئینی ہی یہی صورت حال اہل سنت اور دوسرے فرقوں کی ہے۔ اصل حقیقت کو سمجھے بغیر صلح کلیت کی رٹ لگانا اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا سراسر جہالت ہے۔ حبل اللہ کی تفسیر میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، چنانچہ مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حبل اللہ سے جماعت مراد ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو کہ وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا۔ ناظرین محترم، یہ یاد رہے کہ جماعت سے مراد مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ نہیں کہ 3 آدمی مل کر جماعت المسلمین کا نام رکھ لیں اور بولے کہ قرآن نے ہماری ٹولی میں داخل ہونے کا کہا ہے۔ اگر ایسا ہی حکم ہے تو پھر کل کوئی اپنا نام
رسول رکھ کر بولے گا کہ قرآن نے جہاں بھی رسول کی اطاعت کا حکم دیا اس سے مراد میری ذات ہے، لہذا میری اطاعت کرو۔ اعوذ باللہ من جہل الجاہلین، یہ جاہلوں کی جہالت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، جن میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اے مسلمانوں یاد کرو جب کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور تمہارے درمیان طویل عرصے کی جنگیں جاری تھی، حتیٰ کہ اوس اور خزرج میں ایک لڑائی 120 سال جاری رہی اور اس کے سبب رات دن قتل و غارت کی گرم بازار رہتی تھی، لیکن اسلام کی بدولت عداوت اور دشمنی دور ہو کر آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری دشمنیاں مٹا دی اور جنگ کی آگ ٹھنڈی کر دی، اور جنگجو قبیلوں میں الفت اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور ورنہ یہ لوگ اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے گڑھے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے، اور اگر اسی حالت پر مر جاتے تو دوزخ میں پہنچتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دولت ایمان عطا کر کے اس تباہی سے بچا لیا۔ ناظرین محترم، اس سے معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی اور دل جاگتا رہتا ہے۔ فرشتوں نے کہ ان صاحب کی مثال ہے، لہذا وہ مثال بیان کرو۔ ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کا مطلب بیان کیجیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ ان کی آنکھ سوتی اور دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد حضور عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی۔ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگیں اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے جاؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے چلے جا رہے ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم کی سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو یاد کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا بہت عمدہ عبادت ہے، لہذا حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کے لیے محفل منعقد کی جائے، خواہ وہ میلاد شریف کی ہو یا معراج کی ہو یا کوئی اور، وہ سب بہت
عمدہ ہیں اور حکم الہی پر عمل ہی کی صورتیں ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ آيَةٌ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں۔ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ چونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، انہیں نیکی کی دعوت دے اور اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین کا فرض کفایہ ہے۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کہ مصنفین کا تصنیف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا وغیرہ، یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتا ہے، اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے۔ تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ جہاں کوئی شخص کسی برائی کو روکنے پر قادر ہو، وہاں اس برائی سے روکنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان کے ذریعے روکے، اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ایمان والا ہے۔ ناظرین محترم، تبلیغ دین سے متعلق 5 احادیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے، پھر تم اس سے دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تبارک و تعالی تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ نمبر 4، حضرت عرس بن عمیر کندی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب زمین میں گناہ کیا جائے تو جو وہاں موجود ہے مگر اسے برا جانتا ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں نہیں ہے مگر اس پر راضی ہے، وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ نمبر 5، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا بہترین جہاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے مجموعی طور پر صورت حال انتہائی افسوسناک ہے۔ حکام اپنی رعایا کے عمل سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، عدل و انصاف کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے منصب پر فائز حضرات عدل اور انصاف کی دھجیاں اڑانے اور مجرموں کو پشت پناہی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ والدین اپنی اولاد، اساتذہ اپنے شاگردوں اور افسر اپنے نوکروں کے بارے اعمال سے چشم پوشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، بھائی بہن اور عزیز رشتہ دار
ایک دوسرے کو نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، نہ قدرت کے باوجود انہیں برے افعال سے روکتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی اس روش کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلم قوم دنیا بھر میں جس ذلت اور رسوائی کا شکار ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس وجہ سے رفتہ رفتہ یہ قوم تباہی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس حقیقت کو درج ذیل حدیث میں انتہائی آسان انداز کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یعنی خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت کے باوجود منع نہ کرنے والے، اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، بعض اوپر کے حصے رہے اور بعض نیچے کے حصے میں رہے۔ نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے اور پانی لے کر ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو تکلیف ہوتی۔ انہوں نے اس کی شکایت کی تو نیچے والے نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے، یہ تختہ توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لینا مجھے ضروری ہے، لہذا میں تختہ توڑ کر یہیں سے پانی لے لوں گا اور تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں گا۔ بس اس صورت میں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا تو اسے بھی نجات دیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں تفرقہ بازی اور اختلاف میں نہ پڑ جانا، جیسا کہ یہود اور نصارہ آپس میں اختلافات میں پڑ گئے اور ان میں ایک دوسرے کے ساتھ عناد اور دشمنی راسخ ہو گئی۔ یا آیت کا یہ معنی ہے کہ آپس میں اس طرح اختلاف اور افتراق میں نہ پڑ جانا جیسے تم زمانہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے وقت میں متفرق تھے اور تمہارے درمیان بغض اور عناد تھا۔ ناظرین محترم، اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اجتماع کا حکم دیا گیا اور اختلاف اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی بہت تاکید وارد ہے اور مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے کی سختی سے ممانعت فرمائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کا دست رحمت جماعت پر ہے، اور جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ دو۔ آج کل جو فرقہ پیدا ہوتا ہے وہ اس حکم کی مخالفت کر کے ہی پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں میں تفرقہ اندازی کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اور حدیث کے مطابق وہ شیطان کا شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیال رہے کہ نا اتفاق اور پھوٹ کا جرم پھوٹ کا مجرم وہ شخص ہوگا جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے، جو اسلام کی راہ پر قائم ہے وہ مجرم نہیں ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یوم تبیض وجوہ،
جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ یہاں آیت میں قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے جو یقیناً اہل ایمان کے ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے جو یقیناً کفار کے ہوں گے۔ اور کافروں سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں فرمایا کہ ایمان کے بعد کافر ہوئے تھے، اس سے اگر تمام کفار کو خطاب ہے تو اس صورت میں ایمان سے روز میثاق کا ایمان مراد ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں، تو سب نے بلا یعنی کیوں نہیں کہا تھا اور ایمان لائے تھے۔ اب جو دنیا میں کافر ہوئے تو ان سے فرمایا جاتا ہے کہ روز میثاق ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں جنہوں نے زبان سے اظہار ایمان کیا تھا اور ان کے دل منکر تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ظہور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ظہور کے بعد آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے مخاطب مرتدین ہیں جو اسلام لا کر پھر گئے اور کافر ہو گئے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اب عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزار مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی جگہ جنت میں ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اطاعت گزار اہل ایمان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا یرحق وجوہہم قطرۃ ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، یعنی بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے، ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت، یہی جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ روشن چہرے والوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ درج ذیل روایت کی روشنی میں دیکھیں، تفسیر در منصور میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ و تسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، یعنی قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکتے ہوں گے اور بدعتی اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور اسی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث شریف روایت ہے کہ تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے بارے میں فرمایا تبیض وجوہ اہل سنت و تسود وجوہ اہل البدع، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ تلاوت فرمائی اور فرمایا تبیض وجوہ اہل الجماعت والسنہ و تسود وجوہ اہل البدعۃ والاہواء، یعنی قیامت کے دن اہل سنت و جماعت کے چہرے سفید چمکتے ہوں گے اور بدعتی گمراہوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور، یعنی یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم
نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، یعنی لوگ جہنم میں لے جانے والے اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور کسی کو بے جرم عذاب نہیں دیتا، اور کسی کی نیکی کا ثواب کم نہیں کرتا۔